वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं और आपको बताते चलें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस के मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने का ऐलान कर दिया है। कहते हैं एक साथ तातीलात के दौरान 4 एडहॉक जजेस को 3 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट लाना बदनीयती पर मबनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी के मुश्तरका इजलास के बाद इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PTI ने कहा कि आज पार्लिमानी पार्टी इजलास में हमारे और इत्तेहादी जमातों के अरकान असम्बली ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि एडहॉक जजेस आज़ाद अदलिया के लिए मुज़र है। हम मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेज रहे हैं। जजेस इस मामले को मुतनाज़ा ना बनाएं। आज फैसला किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में लगाने वाले एडहॉक जजेस को लगाया गया वो बदनीयती पर मबनी है। उनका कहना था कि 4 जजेस को एक साथ दौरान तातीलात लाया जा रहा है। 3 साल के लिए उन 4 को लाना बदनीयती पर मबनी है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने PTI के हक में फैसला दिया। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल कराना सुप्रीम कोर्ट का काम है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल कराना चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है। हम मुतालबा करते हैं कि हर सूरत इस फैसले पर अमल दरामद हो। उन्होंने कहा कि PTI मुल्क के 70% अवाम की तर्जुमान जमात है। इस पर कोई भी पाबंदी हुकूमत के खात्मे की तरफ काउंट डाउन होगा। PTI मुहब्बे वतन पार्टी थी, है और रहेगी। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कौमी असम्बली में कायस हस्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा बानी PTI के खिलाफ मज़ामीन लिखती रही हैं। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है कि आइन एडहॉक जजेस की तैनाती की इजाज़त देता है। एडहॉक जजेस तैनात होने चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुद्दत मुलाजिमत में तोसी की खबरें दुरुस्त नहीं। एक इंटरव्यू में वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस ने नहीं, जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। जुडिशल सिस्टम की इस्लाहात के लिए आइनी तरमीम के हक में हूँ। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुद्दत मुलाजिमत में तोसी की खबरें दुरुस्त नहीं। अप्रैल के आखिर या मई के अवल में चीफ जस्टिस से जुडिशल कमीशन की मीटिंग के हवाले से मुलाकात हुई थी। उस वक्त चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मामला भी जेर बहस आया। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुद्दत मुलाजमत की तोसी में दिलचस्पी नहीं। उन्होंने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत की तोसी की तजवीज़ से मुत्तफिक थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का इख्तियार पार्लिमान के पास है। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से एक जमात को मजबूत होने का मौका दिया गया है। 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस में आइन को रीराइट किया। जिन MPAs को बगैर सुने घर भेजा गया वो भी रिव्यू में आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने के मामले पर वजीर कानून ने कहा कि तहरीक इंसाफ तहरीक अदम एतमाद पर इजलास तलब नहीं कर रही थी। तहरीक अदम एतमाद के लिए इजलास तलब करने के लिए अदालत से रुजू किया गया। PTI रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला पार्लियामेंट में लाया जा सकता है। तहरीक अदम एतमाद की मौजूदगी में असम्बलियाँ तहलील करके तहरीक इंसाफ ने आइन की खिलाफ वर्जी की। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 का जेन्युइन केस है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते चलें कि दहशत गर्दों की गवादर में हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बर वक्त कार्रवाई करके दहशत गर्दों की कोशिश को नाकाम बना दिया। रात के पहर दहशत गर्दों ने IED मंडी के इलाके में छुपाई थी। मौसर कार्रवाई से दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के मुहर्रम और आगे आने वाले दिनों में जलसे के दहशत गर्दाना अज़ाइम को नाकाम बना दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर दिया। दहशतगर्द तंजीमें बलोचिस्तान में सिक्योरिटी इदारों की पै दर पे कार्रवाइयों के नतीजे में कमजोर हो चुकी हैं। अवाम के लिए महंगी बिजली के जुल्म पर साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज अहम हकाइक सामने ले आए। कहा 35 रुपए यूनिट वाली बिजली 60 रुपए में बेची जा रही है। जवाब में वजीर तवानाई अवैस लगारी ने गौहर एजाज को लाइल्म करार दे दिया। IPPs मुआहिदों की वजह से आवाम के लिए बिजली महंगी होने के मामले पर साबिक निगरान हुकूमत के वफाकी वजीर गौहर एजाज और मौजूदा वजीर तवानाई अवैस लगारी सोशल मीडिया अकाउंट पर दोनों आमने सामने आ गए। गौहर एजाज का कहना है कैपेसिटी चार्जेस और फ्यूल कास्ट मिलाकर पैदावारी लागत 35 रुपए फी यूनिट पड़ती है, जबकि बिजली की तकसीम कार कंपनियां आवाम को 60 रुपए फी यूनिट फरोख्त कर रही हैं। हुकूमत को पावर प्लांट्स और डिस्कोस चलाने के लिए नाअहल करार दे दिया।
دیا. کہا IBPs کو سالانہ 2000 ارب فضول میں دیے جا رہے ہیں جس کی وصولی عوام سے کی جا رہی ہے. وزیر توانائی اویس لغاری نے گوہر اعجاز کو سابق لا علم اور بے خبر وزیر قرار دے دیا. کہا ہم IPP سے بجلی معاہدوں پر یک طرفہ کارروائی نہیں کر سکتے. ریاست نے IPPs معاہدوں پر گارنٹی دے رکھی ہے. ہم خسارے والی پاور کمپنیوں اور اداروں کی نجکاری کی طرف جا رہے ہیں. IPPs کے ساتھ معاہدوں پر نظر ثانی اور کانٹریکٹ آڈٹ کے احکامات پہلے ہی جاری کر دیے تھے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال نے بجلی کے مسئلے کو پاکستان پر لگا سب سے بڑا زخم قرار دے دیا. کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال نے کہا پاور سیکٹر کا مسئلہ پاکستان کی بقا کا سوال بن گیا ہے. بجلی کا مسئلہ پاکستان کو لگا سب سے بڑا زخم ہے. پاور سیکٹر کا زخم ملکی معیشت تباہ کر رہا ہے. ہم نے پاور سیکٹر کے مسائل اور اس کا حل بتایا تھا. ان کا کہنا تھا کہ 9 دن پہلے پریس کانفرنس کر کے بجلی کے مسئلے کو اجاگر کیا. بجلی کے مسائل پر FPCCI نے بھی پریس کانفرنس کی. مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ملک میں غربت ہے, مہنگائی میں اضافہ ہے. ملک کی معیشت کو پاور سیکٹر کے مسائل کا سامنا ہے. پاور سیکٹر کی مس مینجمنٹ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. پاور سیکٹر کے ایسے مسائل دنیا میں کہیں نہیں. ملک میں ہر جگہ گالم گلوچ کا ٹورنامنٹ چل رہا ہے. مصطفیٰ کمال نے کہا کہ سب کو علم ہے کہ ملک کی معیشت خراب ہے. ملک میں پاور سیکٹر کا قرض 2600 ارب روپے ہے. ملک میں ضرورت سے زائد بجلی بنانے کی گنجائش ہے. زائد بجلی بنانے کی گنجائش کے باوجود لوڈ شیڈنگ کیوں؟ ان کا کہنا تھا کہ حکومت وقت اور عوام کے ساتھ سب کو توانائی بحران کے حل میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. توانائی بحران پاکستان کی سلامتی اور بقا کا مسئلہ ہے. ملک کے حالات خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں. ملک کی معاشی حالت کو ہمیں خود ٹھیک کرنا ہوگا. مصطفیٰ کمال نے کہا کہ آج ہم بجلی نہ بنانے کے بھی ڈالر ادا کرنے پڑ رہے ہیں. ملک اور معیشت ایسے نہیں چل سکتی. کیپیسٹی چارجز کی وجہ سے بجلی مہنگی اور صنعتیں بند ہو رہی ہیں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان جاری. انڈیکس ایک بار پھر تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. محرم الحرام کی 2 روز کی تعطیلات کے بعد آج بدھ کے روز بھی 100 انڈیکس میں کاروبار کے آغاز سے ہی تیزی دیکھنے میں آئی. انڈیکس 371 پوائنٹس اضافے سے 81,527 کی نئی بلند ترین سطح پر ٹریڈ ہوا. بروز پیر 15 جولائی کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران غیر معمولی تیزی دیکھی گئی اور 100 انڈیکس 1211 پوائنٹس اضافے کے بعد 81,155 پوائنٹس پر بند ہوا. 15 جولائی کو کاروباری روز کے دوران 100 انڈیکس سے نئی بلند ترین سطح 81,428 پوائنٹس پر بھی دیکھا گیا. دوسری جانب کرنسی ڈیلرز کے مطابق ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر بہتر ہو گئی ہے. کاروبار کے آغاز پر انٹر بینک میں ڈالر 11 پیسے سستا ہو گیا جس کے بعد ڈالر کی قیمت 278 روپے پر آ گئی. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے بانی PTI کی ضمانت قبل از گرفتاری کی 6 اور بشرا بی بی کی 1 درخواست پر سماعت 30 جولائی تک ملتوی کر دی. ضمانت کی درخواستوں پر سماعت ایڈیشنل اینڈ سیشن جج افضل مجوکا نے عدالت میں کی. عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو بانی PTI کی ویڈیو لنک یا فزیکل حاضری کی ہدایت کی. PTI کے وکیل خالد یوسف چوہدری نے عدالت میں کہا کہ بیرسٹر سلمان صفدر لاہور ہائی کورٹ میں ایک کیس میں مصروف ہیں. ضمانت کی درخواستوں پر سماعت اگلے ہفتے تک ملتوی کی جائے. جج افضل مجوکا نے کہا کہ جلدی سماعت نہیں رکھی جا سکتی. سماعت چھٹیوں کے بعد ستمبر تک ملتوی ہوگی. خالد یوسف چوہدری ایڈوکیٹ نے کہا کہ آئندہ ہفتے رکھ لیں. بیرسٹر سلمان صفدر نے دلائل دینے ہیں. جج افضل مجوکا کا کہنا تھا کہ آئندہ ہفتے تو کیسز کا کافی رش ہے. بعد ازاں عدالت نے آئندہ سماعت پر ضمانت کی درخواستوں پر دلائل طلب کرتے ہوئے سماعت 30 جولائی تک ملتوی کر دی. کراچی میں آج بھی گرمی اور حبس کی کیفیت برقرار رہنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی گرم اور مرطوب موسم کی لپیٹ میں ہے. 24 گھنٹے کے دوران موسم گرم اور مرطوب رہنے جبکہ کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 32.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب 80% ہے اور سمندری
شمالی ہوائیں 18 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کا کہنا ہے کہ پاکستانی معیشت میں قرضوں کا حجم 7% سے کم ہو کر 70% تک ہو سکتا ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی طرف سے جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ رواں مالی سال پاکستان کے 62% محصولات قرضوں کی ادائیگی پر خرچ ہوں گے اور مہنگائی کی شرح زیادہ رہے گی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی جانب سے جاری ایشین ڈیولپمنٹ آؤٹ رپورٹ کے مطابق گزشتہ مالی سال معاشی ترقی کی شرح میں زراعت نے اہم کردار ادا کیا اور پاکستان میں مہنگائی کی شرح 38% سے کم ہو کر 11.8% تک پہنچی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے مطابق گزشتہ مالی سال پاکستان کی شرح نمو 2.4% رہی۔ پاکستان میں مہنگائی کی شرح کم ہونے سے پالیسی ریٹ میں کمی ہوئی۔ فچ بزنس مانیٹر انٹرنیشنل نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال معیشت کو ڈی ریل کر سکتی ہے۔ فچ بزنس مانیٹر انٹرنیشنل نے پاکستان کنٹری رسک رپورٹ جاری کر دی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی معاشی بحالی کو نازک صورتحال کا سامنا ہے اور شہری علاقوں میں احتجاج معاشی سرگرمیوں کو متاثر، جبکہ سیاسی صورتحال معیشت کو ڈی ریل کر سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق کئی کامیاب قانونی اپیلوں کے باوجود بانی پاکستان تحریک انصاف مستقبل قریب تک قید میں رہیں گے۔ مخلوط حکومت آئندہ 18 مہینے یا اس سے آگے تک اقتدار میں رہے گی اور حکومت تبدیل ہوئی تو ملک میں نئے انتخابات نہیں ہوں گے۔ فچ بزنس مانیٹر انٹرنیشنل کے مطابق ممکنہ متبادل کے طور پر ٹیکنوکریٹک انتظامیہ اقتدار میں آئے گی۔ رواں مالی سال پالیسی ریٹ 16% اور اگلے سال 14% تک آ سکتا ہے، جبکہ ایکسچینج ریٹ میں توقعات سے زیادہ استحکام آیا ہے۔ رپورٹ نے موجودہ سال کے اختتام تک $290 جبکہ 2025 میں $310 تک جانے کی پیشگوئی کی ہے، جبکہ IMF پروگرام کے تحت بجٹ اہداف کا حصول مشکل قرار دیا گیا ہے۔ البتہ مالی خسارہ 7.4% سے کم ہو کر 6.7% پر آنے کا امکان ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ ایک اور ممکنہ سیلاب یا قدرتی آفت معیشت کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کارکن صنم جاوید کی گرفتاری غیر قانونی قرار دے کر رہائی کی درخواست نمٹا دی۔ دوران سماعت اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان نے عدالت کو بتایا کہ صنم جاوید اب آزاد ہیں، وہ چاہیں تو اپنے صوبے میں جا سکتی ہیں۔ بلوچستان پولیس راہداری ریمانڈ کی درخواست کی پیروی نہیں کر رہی۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ صنم جاوید کو مزید کسی مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سماعت کی۔ واضح رہے کہ 15 جولائی کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے صنم جاوید کی جمعرات تک گرفتاری روک کر گھر جانے کی اجازت دی تھی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ہدایت دی کہ جمعرات تک صنم کو کوئی بھی گرفتار نہیں کرے گا۔ تاہم آج اٹارنی جنرل کی یقین دہانی پر عدالت نے درخواست نمٹا دی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کورونا میں مبتلا ہو گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق 81 سالہ صدر جو بائیڈن کا کورونا کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے، جس کے بعد انہوں نے تمام سیاسی مصروفیات ترک کر دیں۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کو کورونا کی معمولی علامات ہیں اور انہیں کورونا ویکسین لگا دی گئی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر جو بائیڈن خود ساختہ آئسولیشن میں اپنے فرائض انجام دیتے رہیں گے۔ بائیڈن لاس ویگاس میں انتخابی مہم پر تھے جب اعلان کیا گیا کہ ان کا کووڈ کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے، تاہم وہ خطاب نہ کر سکے۔ واضح رہے کہ بائیڈن کا کووڈ ٹیسٹ ایسے وقت پر مثبت آیا ہے جب ان کی دوبارہ صدارتی امیدوار کی حیثیت سے نامزدگی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ پارٹی رہنماؤں کی بڑھتی مخالفت کے سبب ڈیموکریٹ پارٹی نے جو بائیڈن کی بطور دوبارہ صدارتی امیدوار نامزدگی ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دی ہے، جبکہ 2/3 ڈیموکریٹس چاہتے ہیں کہ بائیڈن دوبارہ صدارتی امیدوار نہ بنے۔ آئی سی سی ٹیسٹ بیٹرز رینکنگ میں نیوزی لینڈ کے کین ولیمسن کا پہلا نمبر برقرار ہے۔ انگلینڈ کے جو روٹ دوسرے اور بابر اعظم تیسرے نمبر پر موجود ہیں۔ بولرز میں بھارت کے روی چندر ایشون پہلے، آسٹریلیا کے جوش ہیزل ووڈ دوسرے اور بھارت کے جسپریت بمراہ
तीसरे नंबर पर हैं। आईसीसी की नई टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया पहले, भारत दूसरे और जनूबी अफ्रीका तीसरे नंबर पर है। टी20 बैटर्स में ट्रेविस हेड पहले और सूर्या कुमार यादव दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। बाबर आजम चौथे और मोहम्मद रिजवान 5वीं पोजीशन पर हैं। टी20 ऑलराउंडर्स में श्रीलंका के वानंद का पहला नंबर है। हार्दिक पांड्या 4 दर्जे तनाजुली के बाद छठे नंबर पर चले गए। टी20 बॉलर्स में आदिल रशीद बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें NTN न्यूज़।